جو بھی پڑھے گا تو سارے کلمہ پڑھنے کا ثواب میری ماں بی بی خدیجہ کبریٰ کو پہنچے گا. سب کچھ بتا دیا سرکار نے. نماز زندگی سب کچھ شہرت اسلام کے لیے ہے. آپ سردار ہیں عورتوں کی کون خدیجہ کبریٰ. غار حرا میں جاتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ غار حرا میں چلے. بی بی خدیجہ کبریٰ نے توشہ مارا. سرکار کو کچھ کھانے کی چیز پہنچا چادر پانی چادر ہو گیا توشہ لے کر چلے. معمول کیا تھا؟ غار حرا پہنچتی تو سلام کرتی سرکار تو سرکار سلام کرتی. بی بی خدیجہ کبریٰ چلی غار حرا کے قریب پہنچ گئی. آج یہ حضرات غار حرا دیکھ کر آئے ہیں. غار حرا کے قریب پہنچ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کیا شان ہے. جبرائیل امین سے کہتا ہے اے جبرائیل نکلو اپنے سدرۃ منتہا سے. اس سے پہلے کہ خدیجہ کا قدم غار حرا میں پڑے غار حرا کے منہ پر خدیجہ کبریٰ کا قدم رکھے اس سے پہلے کہ نبی کو خدیجہ کبریٰ سلام کرے جبرائیل امین تم میرے حبیب کے پاس جاؤ اور کہہ دینا کہ آمینہ خدیجہ کبریٰ آ کر حبیب تم کو سلام کرنے سے پہلے اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچانا. جن کو اللہ سلام بھیجے. بی بی آمینہ ابھی غار حرا کے منہ پر غار حرا کے قریب پہنچے قدم رکھنے والی تھی. جبرائیل امین آ گئے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے اس سے پہلے کہ خدیجہ آپ کو سلام کرے یا آپ خدیجہ کو سلام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچائے. اس خدیجہ کی بیٹی کی بیٹی فاطمہ سے فاطمہ میننگ جانتے ہیں؟ فاطمہ سے نکلا ہے فاطمہ. فاطمہ کے معنی ہے روک لینے والی یا چھڑانے والی یا ڈھال. روکنے والی یا چھڑانے والی. یہ کون ہے فاطمہ؟ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب جہنم سے چھڑانے والی فاطمہ ہے. چھڑانے والی روکنے والی. زہرا زہرا کے معنی معلوم ہے؟ زہرا کہتے ہیں کلی کو. اوپر کی کلی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کلی. اب کلی کتنی نازک ہوتی ہے؟ کلی کی نزاکت کیا ہوتی ہے میرے عزیز دوستو؟ زہرا وہ پاک کلی وہ نازک کلی وہ نازک پھول جسے کوئی انسان خرید آ کر سونگے تو اس سانس کی وجہ سے پھول مرجھا جاتا ہے. اس سانس کو بھی پھول برداشت نہیں کر سکتا. ایسی کلی ایسا پھول زہرا پاک. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا بدن اتنا نازک کلی پھول جیسا. یہاں تک کہا گیا کہ زمین پر اگر کسی چلتی پھرتی دھول کو دیکھنا ہے تو فاطمہ الزہرا کو دیکھنا. اور کیسی بات ایسی بات بتاؤں میرے عزیز دوستو. عصر کی نماز کے وقت امام حسن پیدا ہوئے. عصر کی نماز کے وقت امام حسن پیدا ہوئے. مغرب کی نماز کو بی بی فاطمہ الزہرا مصلی پر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی.
کیا میں برکتہ تو نہیں میرے پاس آیا ہے. اصل کو امام حسن پیدا ہوئے, مغرب کی نماز کے لیے مصلی پر بی بی فاطمہ الزہرا کھڑی ہو گئی. کیا سمجھے آپ؟ جتنی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ماہانہ 7 دن 9 دن نماز سے دور رکھا جاتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے, زچگی ہوتی ہے, خون نفاس سے ان کو دور رکھا جاتا ہے 40 دن. میری ماں بی بی فاطمہ الزہرا اتنی پاک زہرا ہے. آپ کو نہ حیض کا خون تھا نہ نفاس کا خون, حیض و نفاس سے پاک تھی, کیونکہ تیری نسل میں بچہ بچہ نور کا, تو عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. جو حیض کا خون ہوتا ہے اور اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور میاں بیوی جب ملتے ہیں اور بچہ جب حمل میں ٹھہرتا ہے تو یہ خون بند ہو جاتا ہے اور یہ خون غذا بن کر بچے کو دیا جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے, انتظام ہے. سائنس سے پوچھیے, 1400 سال پہلے قرآن نے سمجھا دیا اس سائنس کو. جب بی بی فاطمہ الزہرا کو حیض ہی نہیں تو امام حسن کو غذا کہاں ملی؟ رب فرمائے گا میری فاطمہ پاک ہے, اور رب نہیں چاہتا کہ امام حسن اور امام حسین خون کی غذا لے کر پلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کے رحم کے اندر حسن حسین اپنی قدرت سے غذا دی. تیری نسل میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. زہرا کے لیے بطول بھی کہا جاتا ہے. بطول کا معنی ہے کٹی ہوئی, دنیا سے کٹی ہوئی, تبدیلہ جیسا کہ صرف اللہ کی توجہ, دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں, دنیا کی کوئی خواہش ہی نہیں, دنیا کا کوئی ارادہ ہی نہیں, دنیا کی سیج, دنیا کا سنگار, اس سے بی بی فاطمہ الزہرا پاک. میرے عزیز دوستو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی چھوٹی 4 لڑکیاں تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کلثوم, رقیہ, زینب, فاطمہ الزہرا. آخری بیٹی تھی اور آپ اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے. کہا جاتا ہے, 2 روایتیں ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت کے بارے میں. پہلی اور یہی معتبر روایت ہے کہ حضور کے نبوت کے اعلان کے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. سنیے, نبوت کے اعلان کے 5 سال پہلے. دوسری روایت ہے کہ حضور کی نبوت کے اعلان کے دوسرے سال آپ پیدا ہوئے. مگر تاریخ ہم دیکھتے ہیں, تاریخ کے واقعات میں دیکھتے ہیں, اور آپ کے وصال کا وصال کے وقت کی عمر کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو پہلی روایت صحیح لگتی ہے, کیونکہ جب نبوت کے اعلان فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر ایک دن نماز ادا کر رہے تھے. ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, ولید بن مغیرہ, امیہ بن خلف, شیبہ, عتیبہ اور نہ جانے کتنے موسیٰ ابن ابو بختری, حشام بیٹھے بیٹھے سرکار سجدے میں تھے. مذاق سوچی کافر ہو گئے. ابو جہل نے ایک کافر سے کہا, جاؤ ابھی باہر اونٹ کٹا ہے, اس کی اوجھڑی, اونٹ حج ہوتا ہے, اس کی چمڑی وہ لا کر چھوڑے, جب نبی سجدے میں جائے, محمد سجدے میں جائے, وہ اوپر ڈال دے. ہم بڑی آسانی سے مسلمان ہو گئے. سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, اونٹ کی اوجھڑی بہت بھاری ہوتی ہے, لا کر آپ کے گردن پر ڈال دیا. ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. سرکار سجدے سے سر میں کر اللہ
جن کے ختم عرش پر پہنچے، اپنی امت کے خاطر کیا کیا برداشت نہیں کی۔ 5 سال کی عمر کی تھی کون؟ بیوی فاطمہ الزہرا۔ کتنے؟ 5 سال کی عمر کی تھی۔ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے چل کر کعبے کے اندر آئی، دیکھا کہ ان کے ابا جان سجدے میں ہیں اور سر پر اوچھڑی، بھاری اوچھڑی پڑی ہوئی ہے۔ آپ قریب آئے اور اپنی چھوٹی ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اتنی بھاری اوچھڑی کو نگاہ کر پھینکا۔ اور کفار سے اس 5 سال کی عمر میں بحث کرنے لگے، بڑے بڑے سرکار نے نماز کو قبول کیا، بیوی فاطمہ الزہرا کو گود میں اٹھایا اور گھر چلا۔ کبھی یہ بیوی فاطمہ الزہرا اپنے سے جدا نہیں کیا سرکار نے، یہاں تک کہ میرے عزیز دوستو جب ہجرت کی ہے، مجبوراً حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ کو جانا تھا اور بیوی فاطمہ الزہرا کو چھوڑ کر کے حضرت علی نہیں کرتے، خدا میں پہنچے تھے سرکار، جو مدینے سے پہلے شہر آتا ہے خدا، حج حضرت مہمان ہو۔ حضرت علی کو آپ خود فرما کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد مجھ سے آ کر ملنا۔ اب مکے میں رہ گئے تھے حضرت علی، ابوبکر صدیق کی ماں، ابوبکر صدیق کی بیٹی، ابوبکر صدیق کی بہو اور بیوی فاطمہ الزہرا اور 3 فاطمہ۔ یہ گروپ سرکار کی ہجرت کے بعد مکے سے نکلا، جس میں 4 فاطمہ تھی۔ اس گروپ میں ایک حضرت ابوبکر صدیق کی ماں جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، دوسری فاطمہ بنت زبیر اسما کی بیٹی، اور تیسری فاطمہ بنت امیر حمزہ چچا حضور کے چچا کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور چوتھی بیوی فاطمہ الزہرا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء شہر میں 17 دن ٹھہرے رہے۔ کیوں؟ مدینے میں تشریف نہیں لے گئے، صرف 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا قباء اور مدینے، جب تک کہ بیوی فاطمہ الزہرا حضرت علی کے ساتھ تشریف نہیں لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قدم نہیں رکھا۔ جب بیوی فاطمہ الزہرا آگے قباء میں، تو بیوی فاطمہ الزہرا کے ساتھ مدینہ تشریف لے کے سرکاری مدینہ سے۔ میرے عزیز دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، انعامات بیوی فاطمہ الزہرا کے ذریعے امت محمدی کو کیا کیا ہے۔ جب بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی سے ہوئی، بیوی فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور کیا فرماتے تھے؟ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیا اور جواب مانگا، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ ہمارے حافظ صاحب بیان کر رہے ہیں، بیوی فاطمہ الزہرا کی شرم، حیا اور حجاب۔ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ چند صحابہ نے جواب دیا کہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کی فضیلت ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، صبح فجر میں سوال ہوا تھا، حضور خاموش ہو گئے۔ شام ہوئی، عصر کی نماز کے بعد حضرت علی اٹھے، حضرت علی اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ فجر میں ایک سوال کیا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، میں کیا اس کا جواب دوں؟ میں کیا اس کا جواب دوں؟ حضور نے فرمایا، شوق سے دعا لی، اسی جواب میں انتظار نہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے۔
ایسا کر سکتا ہے یہ پردے میں برقعے سے غیر مردوں کو دیکھتی ہے، غیر مرد اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی فضیلت عورت کی یہ ہے کہ وہ غیر مرد کوئی غیر مرد اس کو دیکھنے نہ پائے، دیکھ نہ سکے، اتنی چھپی رہے، سن کر مسکرائے، پوچھا علی سے، اے علی یہ جواب تو کہاں سے لائے؟ اے علی یہ جواب تم کہاں سے لائے؟ حضرت علی سر چکا کر بولے فاطمہ زہرا نے بتایا۔ فاطمہ زہرا نے بتایا، حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرا ایک ٹکڑا ہے، تبھی تو ایسا جواب ملتا ہے، میرا حصہ ہے۔ جب شادی ہوئی بی بی فاطمہ زہرا کی، حضور نے حضرت علی گھڑی میں پرورش پائی کہ بی بی خدیجہ کبریٰ نے حضرت علی کو پالا پوسا تھا، ابو طالب کے بیٹے ضرور تھے مگر پالا سرکار نے تھا، تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا تم الگ مکان لے لو، تم الگ مکان لے لو۔ جہیز میں چک کی بوریاں اور ایسا بچھونا جسے ہم بیڈ کہتے ہیں، جس میں کھجور کے پتے ہیں، ایک لوٹا، یہ جائز، تم الگ مکان لے لو۔ آج کیا ہے گورنمنٹ فیملی رہا اچھا، بیچاروں کو آزادی نہیں، سرکار نے کیا لکھا بتایا تم الگ مکان لو۔ حضرت علی نے مکان لیا الگ، اس وقت مدینہ شہر کتنا تھا معلوم ہے؟ میں تو زمانے میں نہیں تھا یہ بات نہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ آج جتنا مسجد نبوی کا احاطہ ہے، جنت البقیع اس زمانے میں شہر سے باہر تھا، آج شہر کے اندر ہے کیا؟ جتنا مسجد نبوی کا علاقہ اتنا ہی تھا شہر کا اس زمانے، اور یہاں سے چلنا جو جگہ ہے وہاں پر مسجد نبوی تھی، تو مکان لیا حضرت علی نے الگ، کتنی دور سمجھو کہ یہاں سے وہ سینٹر جو ہے، بڑی بستی نہیں تھی مدینہ اس وقت، وہ سینٹر جو ہے اتنی دور مکان لیا، مگر سرکار کو برداشت نہیں ہوا کہ میری بیٹی اتنی دور ہے۔ حضرت علی سے کہا اے علی اگر ہمارے گھر کے قریب گھر میں رہتے تو آتے جاتے میرے بیٹی کو دیکھ لیتا، میں آتے جاتے میری بیٹی کو دیکھ لیتا۔ حضرت علی نے کوشش کی تو حارثہ بن نعمان سرکار نے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جن کا دروازہ مسجد کے صحن آنگن میں کھلتا تھا، اور اس کے قریب ہی حارثہ بن نعمان کا گھر تھا۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ زہرا سے کہا جا کے اپنے اپا جان سے کہو کہ حارثہ بن نعمان کو کہے کہ وہ ہمارے گھر میں آ جائے، ہم ان کے گھر میں ایکسچینج کر لیں۔ سنا آپ نے کبھی؟ سنے ہوں گے، اس سے زیادہ جاننے والے ہم لوگ۔ حضور سے جا کر میری فاطمہ زہرا کیا کریں؟ حارثہ بن نعمان ہمارے گھر میں شفٹ ہو گئے، تو ہم حارثہ بن نعمان جو آپ کے گھر کے قریب ہے آ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے پوچھنے کے لیے، مجھے حارثہ سے بات پوچھنے کے لیے شرم آتی ہے۔ حضرت علی کو جا کر میری فاطمہ سے آنے کا حضرت علی نہ جانے کیا ہوا کہ باتوں میں حضرت علی نے اس بات کو کسی دوسرے سے کہہ دیا، اور یہ بات اڑتی اڑتی حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی۔ حارثہ بن نعمان نے سنتے ہی اور ان سے آنسو جاری ہو گئے، سرکار کے پاس آ گئے اور فرمایا یا رسول اللہ
فاطمہ الزہرا کو میرا گھر دینے کے لیے تیار ہے۔ حارثہ بن نعمان جو دور تھا سرکار کے گھر سے، اس گھر میں چلے گئے اور بی بی فاطمہ الزہرا حضرت علی سرکار کے گھر کے قریب گھر میں آ گئے۔ جب بھی سرکار مسجد نبی کو جانا ہوتا تو بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں پہنچاتا، کھڑے ہوتے، چھانتے، بی بی فاطمہ الزہرا کیسے کیسے پوچھ لیتے اور آگے بڑھتے۔ اتنی محبت۔ اب آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ بیٹی قریب آ گئی ہے، مگر حارثہ بن نعمان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اگر وہ نہیں راضی ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو کچھ نہ کچھ دینا ہے کہ نہیں؟ احسان نہیں رکھتے تھے سرکار۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل انسانی لباس میں آ کر سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حارثہ بن نعمان آئے، حضور سے بات کرنا چاہا کہ کوئی بیٹھا ہے، آپ نے بات کرنا چاہا تو حضور نے کہا حارثہ رکو، تھوڑی دیر رکو۔ کہ حارثہ، حضور نے فرمایا حارثہ جانتے ہوئے میرے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ انسانی لباس میں آیا کرتے تھے، کبھی 26,000 بار آئے ہیں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے سرکار کے پاس، 26,000 بار۔ جانتے کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، یہ جبرائیل ہے، یہ جبرائیل ہے اور تمہارے لیے خوشخبری لے کر آئے۔ کیا جبرائیل نے کہا ہے کہ جنگ حنین ہوگی، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین، تاریخ اٹھا کر دے باقی تاریخ معلوم ہے، اسلامی تاریخ، ایسی بلڈنگ بننا، کیسے کرنا، بزنس ہے کیسے، سب معلوم، یہ نہیں معلوم۔ جنگ حنین میں کفار ایسا حملہ کریں گے کہ مسلمان پیٹ دیکھ کر میدان چھوڑ دیں گے، ایسا منظر آئے گا۔ مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگیں گے، جنگ حنین کا منظر وہ ہوگا، کفار گھیر لیں گے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان ان 80 مجاہدوں میں ہوں گے، ان 80 مجاہدوں میں۔ کون 80؟ کون وہ مجاہد؟ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، جنگ حنین میں جب سارے مسلمان میدان چھوڑ کر پیٹ دے کر بھاگیں گے، مگر 80 مجاہد میں اسلام، آپ آگے بڑے ہوں گے اور آپ کو گھیرے ہوئے 80 مجاہد ہوں گے، آپ کو دائرہ بنائے ہوئے سب مسلمان جائیں گے، 40,000 کا لشکر ہوگا، مگر یہ 80 نہیں جائیں گے، یہ 80 آپ کے قریب ہوں گے اور ان 80 میں یہ حارثہ بن نعمان ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستوں، حضور نے فرمایا کہ جنت میں میں نے کسی قرآن کے قاری کی قرأت سنی، جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یہ حارثہ بن نعمان ہے، آپ پر یہ احسان کریں گے، اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد کیا کہ جنت میں قرآن کی قرأت یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی پیستی تھی خود شہنشاہ زادی، پیستی تھی خود شہنشاہ زادی۔ کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے، پیستی تھی خود شہنشاہ زادی، کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے۔ لبے قرآن کی آیتیں، لبے ہوتی تھی قرآن کی آیتیں اور گود میں نبی کے نواسے۔ سبحان اللہ۔ سلمان فارسی جانتے ہیں جن کی عمر 377 6 سال ہوئی ہے،
یہ کبھی یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آخر آ کر سرکار کے پاس مسلمان ہو گئے۔ ضعیف العمر صحابی تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک سائل آیا، ایک سوالی آیا، یا رسول اللہ ایک دم ناچار، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ سر پر کچھ ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، مدد فرمائیے گا۔ نبی کے در سے کون خالی جائے؟ صحابہ کو آپ نے اشارہ فرمایا، کسی صحابہ نے کپڑا دے دیا، کسی صحابہ نے سر پر دھر دیا۔ سلمان فارسی دیکھتے ہیں، ان کا کوئی گرتا کا ٹھکانا تھا، کس کا؟ سلمان فارسی کا آگے تھے فارسی یاد سے، ان کا کوئی گھر کا کوئی ٹھکانا، کھانا کھانے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ یہ بھی بات میں سرائی کے گیا۔ سوچے سارے صحابہ مدد کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں مدد کر سکتا؟ یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اس شخص کو کھانا کھلا دوں گا، میں اس شخص کو کھانا کھلا دوں گا۔ صحابہ سوچے کہاں کھلاؤ گے، تمہارا گھر تو نہیں۔ مگر میرے عزیز دوستوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر نکل پڑے مسجد نبوی سے۔ قریب میں تھا کس کا گھر؟ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر۔ جاتے تو کہاں جاتے؟ وہیں یہ کھاتے تھے، ضعیف العمر تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام کیا، میں لگتے جگہ رسول بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ اس شخص کو سب صحابہ نے بہت